ٹرمپ اپنی بات پہ کھڑا ہونے کے لیے اور سپر پاور کے طور پہ دنیا میں دوبارہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ امن جاری و ساری رکھوائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ نے جو آج کل کی بالکل نئی ڈیولپمنٹ اس میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے پہلے ٹرمپ، اس کے بعد ان کے آفیشلز بار بار جا رہے ہیں، ابھی بھی جے ڈی وائنس وہیں پہ ہیں، اور میں ٹرمپ کا داماد مانیٹر کر رہا ہے۔ ہاں جی، وہ انہیں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ آپ ضم نہ کریں، کیونکہ اسرائیل یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ضم کر لیں اپنے ادھر، مغربی کنارے وغیرہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ویسٹ بینک کی طرف جو ادھر ان کا پیش قدمی تھی اس کو بھی انہوں نے روکا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم بالکل آپ کی مخالفت کریں گے، اور خاص طور پہ جو امریکن عوام ہے وہ تو بالکل اس بات کو ماننے اجازت ہی نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے صاف اس پہ انہیں کہا ہے کہ آپ امریکہ کی حمایت کھو دیں گے۔ حالانکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں جو پچھلی، جیسے خان صاحب نے بات کی، تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ، جتنے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے، جتنے بھی لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، جو وہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کو، اور جو ساری جو کچھ آج کل ہوا، آج تک ہوا ہے، وہ کیا اکیلے اس پہ آئے گا اسرائیل پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورے کا پورا جو ہے نا وہ امریکہ ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، آج اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کو جو ہے نا پوری دنیا کا جو اس وقت پریشر ہے اس کے سامنے، پوری دنیا کی عوام کا، اور خاص طور پہ اس میں یورپین عوام کا، امریکن عوام کا، اور یو کے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے کہیں بڑھ کے اس پہ جو ہے نا وہ جو اپنی حکومتوں کے خلاف وہ نکلے ہیں، اس پریشر میں یہ کام ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر نوبل کے لیے یا باقی کاموں کے لیے وہ جنگیں رکوانے کی بات کرتے ہیں، تو آج یہاں انہیں اپنا رول ایک تو یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر اب جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا وہاں پہ کوئی ان کو کوئی یا سٹیک ہو سکتا ہے کوئی۔ اور دوسری جو آپ نے اس کی بات کی، اس کی حماس کی، میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے تو جیسے کہا ہے نا کہ وہ لکھ کے انہوں نے کہا، اور یہ بات بالکل ایسا ہی ہے، انہیں کبھی بھی وہ ڈسارم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی آپ کے پاس ایک مثال اس کی ہے کیا وہ ان کی وہ سربیا کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں اس کے بعد لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور یہ کام یہاں پہ پہلے ہی اتنی بڑی جو ہے نا وہ وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے نسل کشی کی ہے، پھر اس کے بعد تو، اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حماس اور اپنا دیگر لیڈرشپ جو تھی اس کو انہوں نے میں کیا آپ ہے۔ کو بڑی اہم بات جو ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو اس وقت ان کی پریزنس ہے نا حماس کی وہاں، اب دیکھیں کہ وہاں لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں اس وقت، ان لوگ وہاں پہ جو حماس ہے وہ ایک جوڈیشری کا رول بھی کر رہی ہے، ایک پولیس کا رول بھی کر رہی ہے، ایک ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دے رہی ہے، یعنی امداد، یہ تینوں رول وہ پلے کر رہی ہے حماس وہاں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈس آرم کر دیتے تو آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قتل عام ہو سکتا ہے، ایک بہت مصیبت آ سکتی ہے، تو ایک تو یہ بنیادی ریزن یہ بن گئی۔ دوسرا اس کا ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ جو $50 بلین کی بات ہوئی تھی کہ جی $50 بلین سے غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اب وہ $65 بلین تک آ گئی ہے۔ تباہ کرنے والا اسرائیل ہے۔ امریکہ اور ان کا اسرائیل کا کولیبوریشن تھا کہ ان کو دوران حملے مکمل لاکھوں ڈالر کی امداد جاری ہے، فوجی امداد، کہ آپ کو اسلحہ دیے جا رہے ہیں۔ دو ممالک جو ہیں وہ تباہی بربادی کر رہے ہیں غزہ کی، اور اس کے بعد اس کو بحال کریں یا اس کو دوبارہ ری بلڈ کریں، وہ کریں، یہ ظلم ہے۔